نقشہ ہم خود بناتے ہیں. توجہ ہے، سنیں گے بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی. نقشہ زندگی کا بنانا چاہیے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اوصیکم نظم امرکم، میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، اوصیکم نظم امرکم، کہ تم اپنے تمام معاملات کی تنظیم کرو، منظم کرو، پروگرامنگ کرو، پلاننگ کرو. زندگی بغیر منصوبہ بندی کے درجہ کمال تک نہیں پہنچتی. پورے شعور کے ساتھ زندگی کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. زندگی کی منصوبہ بندی کے معنی یہ ہیں کہ اپنے وجود کو، اپنے سرمایہ وجود کو، اپنی تمام صلاحیتوں اور قوتوں کو دنیا والوں کے حوالے ان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑو. اپنے شعور، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں کے مطابق دنیا کو استعمال کرو. تم دنیا کو استعمال کرو، دنیا تمہیں استعمال نہ کرے. توجہ ہے، دنیا تمہیں استعمال نہ کرے، تم استعمال کرو دنیا. تم منصوبہ بندی کرو. یہ وصیت کس کی ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. زندگی کا منصوبہ بنائے، اپنے بچوں کو سکھائے کہ منصوبہ بنانا ہے، زندگی کو پربار و پرثمر بنانا ہے، شجر سایہ دار بنانا ہے. توجہ ہے، یہ سب سبق یہاں سے لے کے جائیے گا، بھولیے گا نہیں. ہم سب نقشے بناتے ہیں، جو نہیں بناتے ہیں وہ بنائیں. اگر بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بس مطالب رہ گئے. جلوس آ چکا ہے، جلوس عزا ہے، شب شہادت، روز وفات پیغمبر ہے اور شب شہادت جناب امام حسن مجتبی. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اب ادھوری تقریر رہ جائے گی، انشاءاللہ نجف کی تقریر میں مکمل کروں گا. ہمیں جو کچھ بھی منصوبہ بنانا ہے، منصوبہ بنانے کے بعد خدا کے سپرد کرنا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے، اسی لیے دعا سکھائی گئی. بس 2-3 جملوں میں مطلب کو سمیٹ رہا ہوں. دعا کرنے کے بعد یہ اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار جو نقشہ میں نے زندگی کا بنایا ہے اسی نقشے کے مطابق مجھے کامیابی ملے. نہیں، پھر اس کے سپرد کرنا چاہیے یہ ہم نے اپنی نادانی، اپنی جہالت، اپنے بھر تک یہ نقشہ بنایا ہے. پروردگار باقی تیرے سپرد ہے. توجہ ہے، توجہ ہے. یہ نہیں کہ جو نقشہ ہم نے بنایا یہ نقشہ اسی طرح مکمل ہو. نہیں، پروردگار اب میری زندگی تیرے حوالے. توجہ رہے. اس کی ایک مثال دے دوں، 10 فضائل سے ایک مثال. علی ابن ابی طالب کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے. ان کی شجاعت میں کوئی شک ہے؟ تنہا علی اگر پورے ارادے جنگ کے ساتھ کسی بھی میدان میں آ جائے، خدا کی قسم پوری دنیا کے لشکر ایک طرف، علی تنہا ایک طرف، ممکن ہے کہ علی شکست کھا جائے؟ نہیں ممکن ہے نا، نہیں ممکن ہے. دونوں حیثیتوں سے، علی کی ذاتی شجاعت اور پھر تائید الہی. دونوں حیثیتوں سے تائید الہی. خود عامہ کے علماء نے کہا ہے کہ علی کی شجاعت ایک معجزہ ہے. شب ہجرت پیغمبر کو جانا ہے، جانے کا سبب قریش چاہتے ہیں پیغمبر کو قتل کر دیں. علی جیسا شجاع موجود ہے. علی کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، میں موجود ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. توجہ ہے. اپنی شجاعت، اپنی جوانی،
اپنی قوت، اپنی ذوالفقار، ہر چیز پر علی کو ناز ہے نا. علی اگر منصوبہ بنائیں تو اس طرح بنائیں گے کہ پیغمبر آپ لیتے میں حفاظت کرتا ہوں، مگر علی نے اپنی قوت، شجاعت، ہر چیز کو سپرد کر دیا خدا کے. جو خدا کا منصوبہ ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. توجہ ہے. خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ علی لیٹ جائیں. آج علی تلوار نہ چلائیں. آج علی کی شجاعت تلوار کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو، ان کے سو جانے کے انداز سے ظاہر ہو. علی سو گئے. توجہ ہے. یہ ہے کہ منصوبہ بندہ بنائے تو کچھ اور ہوتا ہے، خدا منصوبہ بنائے تو کچھ اور ہوتا ہے. نتائج خدا کے بنائے ہوئے منصوبوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. توجہ ہے. بس ایک مثال میں نے عرض کر دی، اس سے زیادہ عرض کئی مثالیں تھی ذہن میں. یہ چاہتا تھا کہ آج آخری مجلس سے دیر تک فضائل نہیں پڑھوں گا، مسائل نہیں پڑھوں گا، مگر اب نہ طاقت ہے نہ ماحول. ادھر شب ہجرت کا منصوبہ، دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں. علی جیسا شجاع، اور علی تنہا تو نہیں تھے. حمزہ تھے یا نہیں؟ حمزہ معمولی شجاع تھے. جعفر معمولی شجاع تھے. بنی ہاشم کیا ان کی شجاعت سے کوئی مقابلہ کر سکتا تھا؟ پیغمبر اگر ہجرت نہ کرنا چاہتے اور صرف بنی ہاشم کے سورماؤں کے سہارے سے مکے میں رہنا چاہتے تو کون روک سکتا تھا؟ کون روک سکتا تھا؟ توجہ ہے. تاریخ گواہ ہے ان کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر. باقی سب میدان سے فرار کرنے میں شجاع تھے، میدان میں جہاد کرنے میں شجاع نہیں تھے. تاریخ، میری تاریخ، کھلی تاریخ، واضح تاریخ، روشن تاریخ. حمزہ کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، جعفر کے ہوتے ہوئے، عبیدہ کے ہوتے ہوئے، تمام بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے، اور پیغمبر چلے گئے. وہ فرشتے جو بدر میں آئے پیغمبر کے فتح کے لیے، وہ فرشتے شب ہجرت کیوں نہیں نازل ہو گئے؟ بھئی ظاہر میں یہ سورما، باطن میں فرشتے نازل ہو جاتے، خدا کے رسول کو بچا لیتے. اور جو شب ہجرت آئے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، وہ شکست کھا کر واپس جاتے. ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں ایسے ہی معجزے چاہتے ہیں. جائزہ لیجئے اپنے دلوں کا، اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. کتنے لوگ ہمیں روز ملتے ہیں، مولانا دعا، خصوصی دعا، اسپیشل دعا. یہ اسپیشل دعا کس لیے؟ تاکہ بطور اعجاز سب کچھ ہو جائے. جو ہم چاہتے ہیں، جو نقشہ ہم نے بنایا ہے، جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے، جس منزل تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، وہ خدا دعا قبول کر لے. اس طرح کہ بس آنن فانن ہو جائے. یہی ہے نا ذہنوں میں یہی ہے. ارے آنن فانن اسلام دنیا میں پھیل سکتا تھا. شب ہجرت ظاہر میں اتنے زبردست شجاع موجود ہیں بنی ہاشم کے، اور فرشتے جو بدر میں آئے وہ پہلے آ سکتے تھے، مگر نہیں آئے. کیوں؟ انسانی ذہن کے منصوبے الگ ہوتے ہیں، الہی منصوبے الگ ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو اپنے منصوبوں کو نظر انداز کر کے خدا کے منصوبے کو قبول کر لے، اس کی صدائے حال ہوتی ہے رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار ہم تو تیرے فیصلے پر راضی ہیں. تو آج نہیں بھیجنا چاہتے فرشتے، میں راضی. تو نہیں چاہتا آج علی شمشیر اٹھائیں، میں راضی. تو نہیں چاہتا آج حمزہ شمشیر اٹھائیں، میں راضی. تو نہیں چاہتا آج جعفر داد شجاعت دیں، میں راضی. رضاً بقضائہ. حکم ہے تیرا کہ رات کے پردے میں چلا جاؤ، تسلیم. حکم ہے تیرا کہ علی کو سلا جاؤ، تسلیم.
توجہ ہے؟ یہ ہے شان رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پیغمبر اور علی کی زندگی سے یہ ایک مثال ہے، کافی ہے سوچنے کے لیے دور تک اور دیر تک، ہے نا؟ اب امام حسین کی مثال، اللہ اسلام کو کس طرح نہیں بچا سکتا تھا؟ ہر طرح بچا سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ چاہا. مشیت کو سمجھیے، یہ لفظ کیا ہے؟ جبر کا تصور ذہن میں نہ آئے، جبر کا تصور ذہن میں نہ آئے کہ نظام جبر ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا دین ہے، اس دین کو مٹانے کے لیے کیسے کیسے لوگ آئیں گے، اللہ کے علم میں. توجہ ہے؟ اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ اگر تاریخ کے کسی مرحلے پر ایسے شریر افراد پیدا ہوئے جو دین کو مٹانے کے لیے ایسے منصوبے بنائیں، تو ان کے مقابلے میں ایسے منصوبے بنانے والے پیدا اگر ہو جائیں تو دین بچ سکتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی خواہش ہے کہ یزید تخت تک پہنچے، فرق ہے دونوں میں. اللہ کے علم میں ہے کہ یزید تخت پر آئے گا، اللہ کے علم میں ہے کہ اگر یزید کی خباثتوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کو سرفرازی عطا کرنے کے لیے کوئی کربلا کے بن میں شہید ہو جائے تو دین بچ سکتا ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اٹھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، حسین ہوگا. اللہ کے علم میں ہے کہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جائیں گے. ان کے تذکرہ شہادت کو پھیلانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ حسین کے گھر کے اہل حرم، حسین کے اہل حرم اسیر ہوں، دیار بدیار پھرائے جائیں اور ذکر حق کو زندہ کرتے چلے جائیں. یہ اللہ کے علم میں. اللہ کے علم میں جو چیز ہے، جو قضاء الہی ہے، اسے حسین نے اپنا حسن اختیار بنا لیا. توجہ ہے؟ پروردگار تیری یہ مرضی ہے کہ اسلام بچے، میں بچاؤں گا اسلام. تو جانتا ہے کہ قربانی دیے بغیر اسلام نہیں بچ سکتا، میں قربانی دوں گا. حسین نے اپنی خوشی سے قضاء الہی کو قبول کیا ہے. لیکن عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس سے بہترین کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ نے چاہا ہے کہ وہ مجھے کشتہ حالت میں دیکھے، اور شاء اللہ ان یراہ النصر، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اہل بیت اسیر حالت میں دنیا میں پھرائے جائیں. بس گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی. میں پھر یاد دلا دوں، کل شب جمعہ، کل آپ حضرات شب جمعہ کوشش کیجئے گا درک کر لیجئے. آپ میں سے اکثر کو نجف جانا ہے، کسی کو کاظمین جانا ہوگا، کسی کو سامرے جانا ہوگا، سر من رہا. درک کرنے کی کوشش کیجئے. اذان مغرب یہاں ہو جائے، نماز مغربین یہاں پڑھیے باجماعت، اور اس کے بعد زیارت ابو عبداللہ الحسین شب جمعہ کر کے جائیے. شب جمعہ امام حسین کی زیارت کی خاص اہمیت ہے. شب جمعہ مولا علی بھی اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے. شب جمعہ حضرت صاحب الزمان یہاں زیارت کے لیے. حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے. وقت گزر گیا، میں شرمندہ ہوں آقا، آپ کی نہ فضائل پڑھ سکا نہ مسائل پڑھ سکا. زندگی رہی تو پھر آئندہ، مگر بس یہ عہد کر کے جائیے کہ جو زندگی بچی ہے
اس زندگی کو اس طرح بسر کریں گے کہ معلوم ہو ہم خدا کے ہیں، ہم خدا کے لیے جی رہے ہیں، ہم اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں، ہم اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔